آپ کے مستقبل کے لیے ہر وقت کوشاں، پاکستان کی عزت بڑھانے والے محترم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر پلاننگ، محترم جناب رانا مشہود صاحب، چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز، آنریبل ڈپلومیٹس، فارن ڈگنیٹریز، اور سب سے بڑھ کر قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کے ذی وقار والدین اور آپ کے اساتذہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج ہم سب نوجوانوں کے عالمی دن منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تعلیم کے میدان میں ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کسی طور بھی پیچھے نہ رہیں. اس کے لیے جو بھی بطور خادم پنجاب میں نے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ خود تعریفی کے مترادف ہوگا. لیکن دانش اسکول کا جو واقعہ ہے، میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اور اسی طرح باقی صوبوں کے طول و عرض میں لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں، اور اگر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونے کا موقع ملے تو وہ نہ صرف اپنے دیہات قصبے میں بلکہ اپنے شہر اور صوبے میں ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے چھوڑ جائیں. لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان جو امراء کے بچوں کو تعلیم کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کی بہترین درسگاہوں میں تعلیم کے مواقع میسر کرتا ہے، بلکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، چاہے وہ شمالی امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں یا کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز ہوں، جہاں پر مہنگی ترین تعلیم بھی وہ بچے حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس وہ وسائل موجود ہیں، اس کے مقابلے میں وہ پاکستان جہاں پر کروڑوں والدین کے بچے اور بچیاں جو کہ تعلیم کے حصول کے لیے شدید خواہش رکھتی ہیں، ان کو تعلیم کے جو عام مواقع بھی میسر نہیں ہوتے. اور میں نے ہمیشہ اس کو کمپیئر کیا کہ اشرافیہ کا ایک سمبل ہے تعلیم کے حوالے سے ایچ این کالج. ایچ این کالج کے لوہے کے سلاخوں سے صرف وہی گزر سکتے ہیں جو کہ امراء کے بچے ہیں، گورنرز کے، پرائم منسٹرز کے، پارلیمنٹیرینز کے، امیر لوگوں کے. وہاں پر غریب کا بچہ داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایک امیر کا بچہ اس کی سند ہے کہ وہ ایچ این کالج میں جائے گا. یہ ہے وہ تضاد
جس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن الحمدللہ حالیہ سالوں میں بڑے بڑے قابل عظیم پاکستانیوں نے، حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کاوش کی، اور وہ انتہائی لائق تحسین ہے۔ دانش اسکول کی جو بنیاد رکھی، میں وہ اس کی وجہ آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر ایچ این کالج میں صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر خداداد ملک پاکستان، جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں مارز وجود میں آیا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مگر انہوں نے تمام اپنی جائیداد، ہر چیز وہاں چھوڑ کر اس خواب کو آنکھوں میں بسائے پاکستان کی طرف ہجرت کی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر تعلیم اور صحت کے مواقع، ترقی کے مواقع، اپنے بل بوتے پر محنت کر کے معاشرے میں وہ مقام حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو بنیادی مقصد تھا پاکستان کا، ایک رفاہی مملکت، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جہاں پر سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، محنت کر کے معاشرے میں ترقی کر کے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل ہنوز دور ہے۔ اور دانش اسکول میں جو ہم نے پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا، اور آج الحمدللہ بطور خادم پاکستان کے یہ دانش اسکول اب گلگت بلتستان میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب آزاد کشمیر میں بن رہے ہیں، یہ دانش اسکول اب بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑی علاقوں میں بن رہے ہیں، اور جہاں پر انشاءاللہ ہماری قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کا معیار کسی صورت بھی ایچ این کالج سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بچہ جس کو آپ نے ابھی دیکھا، جس نے الحمدللہ محنت کر کے، اور کس کا بیٹا؟ ایک مزدور کا بیٹا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اور عظیم اساتذہ، اور قوم کے عظیم بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر پشاور تک تعلیم کے لیے ہر بچے اور بچی کو مساوی تعلیم کا موقع مہیا نہیں ہوگا تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، وہ کوئی اور پاکستان ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں نہ صرف ہمیں آپ کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج کا دور تو اب ٹیکنیکل ایجوکیشن، آئی ٹی، اے آئی، آج اس کا دور ہے۔ اور اگر ہم نے اس جدید علوم کو اپنے سفر میں شامل نہ کیا تو پھر ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے جب میں یہاں پر ہال میں داخل ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، پہلے میں دانش اسکول کا وہ ایک واقعہ سنا کے آگے چلوں۔ رحیم یار خان کے دانش اسکول میں جب وہ بنا تو میں وہاں پر گیا، تو وہاں پر میں ایک بچی کو ملا۔ میں نے کہا، بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ میرا نام عائشہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میری والدہ کچھ سالوں سے اس دنیا سے کوچ کر گئی، تو مجھے پڑھائی کا بڑا شوق تھا، تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس دانش اسکول میں میرٹ پر داخلہ ملا۔ میں نے ٹیسٹ دیا، مجھے داخلہ مل گیا۔ کہنے گے وزیر اعلیٰ، یہاں پر آنے سے پہلے میں اسکول میں وہ ایک دن پڑھ رہی تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئیں کہ عائشہ چلو ذرا آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ کہ تو میں نے دیکھا تو میں ایک چھوٹے سے ہسپتال میں پہنچ گئی، تو مجھے ذرا فکر ہوئی
کہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب میں اندر گئی تو میرے والد جن کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرے جانے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ کہنے لگی کہ وزیر اعلیٰ میں آج اس دانش اسکول میں آئی ہوں تو یہ دانش اسکول میرے لیے آج والد کا سایہ بھی ہے، والدہ کا سایہ بھی ہے. یہاں پر ڈومیٹریز ہیں، یہ اساتذہ بہترین تعلیم مجھے دیتی ہیں. اور مجھے وہ کہنے لگی وہ بیٹی وزیر اعلیٰ میں یہاں پر آئی ہوں تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. میں نے کہا بیٹا کس بات کا؟ یہ تو کوئی آپ کو فیور نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک حقیر کوشش کی ہے کہ آپ کو اس تعلیمی معیار جو کہ ایچ این کالج یا برن ہال میں تعلیم ملتی ہے اس کے قریب قریب آپ کو لے جائیں تاکہ آپ بھی یہ فخر سے کہہ سکیں کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور ایک عظیم پاکستانی ہوں. اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ میں بڑی ہو کر اس قوم کا سرمایہ بنوں گی. آج ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکول کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور ٹیچرز ہیں. باہر جا کر وہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، ایوارڈ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ پاکستان. ایک بہت ہی ہمبل طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا. میں آج یہاں پر صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے قوم کو امید ہے، نوجوان نسل سے قوم کو امید ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ آپ ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر نہ دے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی معافی نہیں ملے گی بالکل. اس لیے میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال یوتھ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بجٹ میں خاطر خواہ ہم نے رقوم رکھی ہیں، اور پچھلے سال 1000 ہمارے ایگری گریجویٹس بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے صرف میرٹ کے اوپر ہم نے 1000 بچے اور بچیاں چائنا ہم نے ان کو بھجوایا سرکاری خرچ کے اوپر، تاکہ جدید علوم جو ہیں زراعت کے، وہ ٹیکنیک، وہ نالج وہ حاصل کر کے آئیں. وہ بچے اور بچیاں الحمدللہ واپس آ چکے ہیں. 1000 بچے اور بچیاں اس سال مزید ہم میرٹ کے اوپر جو ہائی اچیورز ہیں ان کو بھجوائیں گے. اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس سال آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم کے لیے آپ میں سے جو میٹرک میں ہائی اچیورز ہوں گے، ایف ایس سی میں، ایف اے میں، ان کو انشاءاللہ پیورلی آن میرٹ آپ کو سرکاری خرچے کے اوپر آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم کے لیے چائنا ہم بھجوائیں گے تاکہ آپ قوم کے عظیم سرمایہ بنیں. کیونکہ اقبال نے یہی کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ سفر ہے محنت، امانت اور دیانت کا. دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو ماضی میں ہم سے فاش ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ صرف ایک ہی طریقے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام قوم کے وسائل اپنے نوجوان نسل کی، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں. تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا. میں آج یہاں پر ایک اور خوشخبری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی مارز وجود میں آ رہی ہے. اس کا نام ہے دانش یونیورسٹی، اور وہ اگلے سال وہاں پر کلاسز شروع ہو جائیں گی، اور وہ کمپلیٹلی ٹیک فوکسڈ انڈسٹری ہوگی، ٹیکنیکل تعلیم ہوگی. جغرافی، ہسٹری آپ ضرور پڑھ لیں گے، لیکن زیادہ جو فوکس جو ہوگا وہ جدید علوم کی طرف ہوگا.
اور وہاں پر بھی آپ اگر پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، نمبر ہیں تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں گے۔ میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بتایا گیا کہ لیپ ٹاپ دیے گئے۔ لیپ ٹاپ آج تک ہم نے 7 لاکھ لیپ ٹاپس پاکستان بھر کے قابل ترین بچوں اور بچیوں کو تقسیم کیے، صرف میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر۔ ایک بھی کوئی اگر سفارش کی کوئی بات کر دے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس سال انشاءاللہ آپ کو 2.5 لاکھ، وہ بھی میرٹ کے اوپر 2.5 لاکھ جو بچے ہائی اچیورز ہوں گے، چاہے وہ اسلام آباد کے ہیں یا پنڈی کے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے، 2.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو انعام کے طور پر کروم بکس وہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کی تعلیم کے میدان میں اور بھی آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک زمانہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، جب میں لیپ ٹاپ پنجاب میں اپنے بچوں اور بچیوں کو، چاہے وہ صرف پبلک سکولز، پرائیویٹ سکولوں کو کہ بچوں کو بچیوں کو ہم نے شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ حقدار جو ہیں پرائیویٹ سکول کے جو بچے اور بچیوں ان کے والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وسائل ہیں کہ ان کو وہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں تھمائیں، تو مجھے تانا دیا جاتا تھا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ بچوں کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے۔ واہ واہ واہ! آج جن بچوں کو لیپ ٹاپ ملا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا آپ کو اس لیپ ٹاپ نے ایک جدید زمانے میں داخل نہیں کیا؟ کیا اس لیپ ٹاپ نے آپ کو گھر میں بیٹھ کر عزت سے روزگار کمانے کا موقع نہیں دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا، وہ کچھ کہیں، میں لیپ ٹاپ کو مشن جانتا ہوں، مشن جانتا ہوں، اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہاں پر آج اس نوجوان نسل کے سامنے اس بات کا یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، میں ہر چیز کر گزروں گا آپ کی بہتری، آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، آپ کے پروڈکٹیو جابز کے لیے، آپ کو عزت سے، آپ کو باوقار طریقے سے روزگار ملے، اس کے لیے تمام جو وسائل ہیں وہ آپ کے نام ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان، آپ لوگ ایک اہم ترین کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس قوم کے لیے۔ 1947 میں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، مگر 2047 کا پاکستان آپ کی سوچ اور جوش سے بنے گا، یہ محض میرے جوشیلے الفاظ نہیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے یہ ویژن جو میں آج دے رہا ہوں، یہ خالی تعلیم نہیں ہے، یہاں پر آپ کو پروڈکٹیو جابز ملیں گے۔ ابھی میں نے اعلان کیا کہ 1000 بچے اور بچیوں کو ہم چین بھجوائیں گے آئی ٹی اور اے آئی کی ٹریننگ کے لیے۔ اس میں اگر آپ جتنے بھی بچے، اگر سارے آپ میرٹ پہ آئے تو اخراجات وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو will to do and that will I have and we will do it انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ میں آج پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا باضابطہ اعلان بھی کرتا ہوں، جس کی تیاری عرصے سے جاری تھی، اور مشہود صاحب جو کہ واقعی مشہور ہیں، اس کے اوپر پوری طرح کام جاری ہے۔ پالیسی کے تحت تمام لیبر فورس میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا انشاءاللہ، اور جبکہ نوجوانوں کو ملازمتوں کے بجائے اپنا آسان کاروبار شروع کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سال سٹارٹ اپس کے لیے ہم نے 10% کوٹا مختص کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں
ختاماً یہ کہوں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ایک انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، اس نے کہا کہ the future میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ the future is not something you wait for. The future is not something you wait for. The future is something you build. Now go and build your future. پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔